شام در شام جلیں گے تیری یادوں کے چراغ، نسل در نسل تیرا درد نمایاں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ، عجائبات کا ظہور، رضاعت، شق صدر، نکاح، نبوت، ہجرت، تبلیغ اسلام پورا ملاحظہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں سردار قریش حضرت عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام نامی عبداللہ اور والدہ محترمہ کا اسم گرامی آمنہ تھا۔ آپ کی ولادت سراپا بشارت ربیع الاول کے مہینے میں دوشنبہ کے دن صبح صادق کے وقت 8ویں یا 12ویں تاریخ کو ہوئی۔ انگریزی تاریخ 20 اپریل 571 عیسوی بیان کی گئی ہے۔ اس وقت ایران میں نوشیروان عادل کو حکومت تھی۔ عجائبات کا ظہور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یا بابرکت کے وقت بہت سی عجائبات قدرت کا ایسا ظہور ہوا کہ کبھی دنیا میں وہ باتیں نہیں ہوئیں۔ بے زبان جانوروں نے انسانی زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کی خوشخبری سنائی۔ درختوں سے آوازیں آئیں، بت پرستوں نے بتوں سے آپ کی آمد کی خوشخبری سنی۔ دنیا کے دو بڑے بادشاہوں یعنی شاہ فارس اور شاہ روم کے بذریعہ خواب آپ کی عظمت و رفعت سے آگاہی دی گئی، اور یہ بھی ان کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صوت جب روت کے سامنے نہ صرف کسری اور قیصر بلکہ ساری دنیا کی شوکتیں سرنگو ہو جائیں گی۔ آپ شکم مادر ہی میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، اور 4 برس کی عمر میں مادر مہرباں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا لکھنا کچھ نہیں سیکھا، نہ کسی سے کوئی چیز یا کوئی کمال حاصل کیا، حتیٰ کہ شعر و سخن جس کا عرب میں بہت رواج تھا اس کی بھی مشق آپ نے کسی سے نہیں کی۔ رضاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کو ملا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عجیب و غریب حالات مشاہدہ کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کم سنی کے حالات و کمالات کا ایک بڑا حصہ ان سے منقول ہے۔ حق یہ ہے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی خوش نصیب بیوی تھیں۔ ان کو خدا نے زمانۂ نبوت تک زندہ رکھا تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور مقام جیرانہ میں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے وہاں آپ سے آ کر ملی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت خاطر مدارات کی تھی، اور حنین کے 6000 اسران جنگ محض اس وجہ سے آزاد کر دیے گئے تھے کہ وہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ شق صدر، شق صدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 مرتبہ ہوا، 2 مرتبہ قبل نبوت، 1 مرتبہ وقت بعث اور 1 مرتبہ وقت معراج۔ پہلی مرتبہ جب شق صدر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں تھے اور اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے جنگل گئے ہوئے تھے۔ یک وہ خوف زدہ ہو کر دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے اماں، میری قریشی بھائی کو 2 سفید مردوں نے آ کر زمین پر لٹایا اور ان کا سینہ چاک کر دیا۔ یہ سن کر وہ بہت پریشان ہوئیں اور فوراً جنگل گئیں۔ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سالم ہیں، صحیح و سالم ہیں، مگر چہرہ مبارک پر خوف کے آثار ہیں، اور پھر سارا واقعہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی زبان سے بتایا۔ ہر مرتبہ شق صدر میں فرشتے آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو ایک تشت میں رکھ کر جس میں زمزم کا پانی ہوتا تھا دھوتے تھے۔ بت پرستی اور بے حیائی کے کاموں سے آپ ہمیشہ پرہیز کرتے تھے۔ آپ کی صداقت و امانت قبل نبوت بھی تمام مکہ میں مشہور مسلم مقل تھی، حتیٰ کہ آپ کا لقب صادق اور امین زباں زد خلائق تھا۔ نکاح، جب آپ کی عمر گرامی 25 سال کی ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، جو خاندان قریش میں ایک بڑی دانشمند اور دولت مند خاتون تھیں، اور آپ کے اوصاف و کمالات سن کر یہ اندازہ کر چکی تھی کہ جس نبی موعود کی پیشن گوئیاں علماء یہود و نصارہ بیان کرتے تھے، کیا عجب ہے کہ وہ آپ ہی ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر بوقت نکاح 40 سال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب اولادیں انہی کے بطن سے ہوئیں، سوائے حضرت ابراہیم کے کہ وہ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ کے بطن سے تھے۔ نبوت، جب عمر شریف 40 سال کی ہوئی تو دوشنبہ کے دن 18 رمضان کو، ایک قول کے مطابق 24 رمضان کو، جبکہ خسرو پرویز بادشاہ ایران کے جلوس کا 20واں سال تھا، وہ دولت عظمیٰ آپ کو عطا ہوئی جو روز ازل سے آپ کے لیے نامزد ہو چکی تھی، جس کی دعا حضرت خلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگی ہے، اور اس کی بشارت حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام نے دی، یعنی حق تعالیٰ نے آپ کو اپنا رسول بنایا اور سارے عالم کی طرف مبعوث کیا۔